دور دراز کا سفر کر کے ہمارے اس پروگرام کے لیے ہم سے روبرو ہونے کے لیے تشریف لا چکے، لیکن ہم لوگ ان کے استقبال میں یا نہیں آئے، یہ بڑے افسوس کی بات۔ جو لوگ آ گئے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ آپ ذرا سا مہذب ہو کر بیٹھیں تاکہ وہ یہاں سے جا کر ایک اچھا تاثر پیش کریں کہ ہاں بھائی فلاں گاؤں میں حاضری ہوئی تھی، وہاں کے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ بڑے مہذب لوگ تھے اور علماء سے بڑی عقیدت اور علماء سے بڑی انسیت میں نے انہیں دیکھا کہ ماشاءاللہ علماء کا استقبال اور علماء کی قدر اس انداز سے انہوں نے کیا کہ میں حیران۔ تو ماشاءاللہ آپ لوگوں نے میری بات مان لی، تھوڑی سی جگہ بھی خالی آ جائے آگے آ جاؤ بھائی، وہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں میرے بھائی، ذرا صاحب آگے آ جائیں، یہی ٹیک آپ آگے والے پلر میں لگا لیں، آ جائیں چچا آ جائیں، قریب آ جائیں۔ حاضرین گرامی، ابھی تو شام ہے اے دل، ابھی تو رات باقی ہے، ابھی تو شام ہے اے دل، ابھی تو رات باقی ہے، مثال وصل ہجر کی ابھی سوغات باقی ہے، ابھی تو انگلیاں بس کاکلے گیتی سے کھیلی ہے، تیرے ذہن و سماعت کو تیرے ذہن و سماعت سے کب کھیلے ابھی وہ بات باقی۔ حاضرین، آپ نے میری اس فہرست کے صرف ایک مقرر کو دیکھا اور سنا ہے، آئیے اپنی اس فہرست کے ایک زرین خطیب، ایک معناز طلبکار، ایک معناز ادیب کو آپ حضرات کے روبرو کروں۔ ان سے میری مراد عالم کبیر خطیب ذیشان جناب حضرت مولانا مفتی حسین احمد صاحب حمدن دامت برکاتہم العالیہ۔ میں حضرت سے نہایت ہی ادب کے ساتھ درخواست گزار ہوں کہ حضرت اسٹیج سے کرسی خطابت پر جلوہ دار ہو کر ہم حاضرین کو اپنی قیمتی نصیحتوں سے نوازیں۔ میں حضرت مفتی صاحب کا استقبال ان اشعار کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ درد ملت ہے تو آواز اٹھانی ہوگی، درد ملت ہے تو آواز اٹھانی ہوگی، صورتحال زمانے کو بتانی ہوگی، نیز ادباً یہ بھی عرض کر دوں کہ تم جو اٹھ جاؤ ظلم و بے حیائی کے خلاف، تیرے ایمان کی یہ زندہ نشانی ہوگی۔ جناب حضرت اقدس مولانا مفتی حسین احمد حمدن دامت برکاتہم العالیہ آپ حضرات کے روبرو ہیں۔ حضرت کا کلیدی خطاب، بہت قیمتی خطاب آپ حضرات کے روبرو ہوگا، آپ جم کر بیٹھیں، انشاءاللہ بہت ہی لبا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم بزرگوں اور دوستو، دراصل یہ ادارہ جس رفتار سے ترقی کر رہا ہے بہت ہی حیرت ناک ہے، اور جس جگہ پر یہ قائم ہو کر کے ترقی کر رہا ہے وہ بذات خود ایک تعجب کی بات ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ آپ لوگوں کی محبت اور توجہ اس کی طرف جو لگی ہے، اور ادارے کے بانی جناب قاری صفوان صاحب کا خلوص اور ان کی محنت اللہ قبول کر رہا ہے۔ اور اگر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ سے تھوڑی ہمت کے ساتھ یہ عرض کروں کہ اس وقت دنیا کی سب سے قیمتی جگہ مدرسہ ہے۔ اسلام کے وجود کو باقی رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ مدرسہ ہے، اور دنیا بھر میں جتنی تحریکیں چل رہی ہیں، دنیا بھر میں جتنے کام ہو رہے ہیں، دنیا بھر میں کہیں بھی مسلمان اگر نظر آ رہا ہے اور آپ اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان تمام باتوں کی سب سے بڑی وجہ مدرسہ ہے۔ آپ بتائیے، ہمارے پاس کوئی ایسا نظام ہے
جس کے ذریعے سے اللہ کے کلام کو صحیح سے پڑھنا پڑھانا چل رہا ہو، سکھایا جا رہا ہو، وہ ذریعہ مدرسہ ہے۔ حلال اور حرام کی تمیز بتائی جا رہی ہو، وہ ذریعہ مدرسہ ہے۔ تبلیغی جماعت کے امیری کے واسطے، اس کی سرپرستی کے واسطے، اس کی نگرانی کے واسطے اور اس کی عالمی قیادت کے واسطے جو شخصیتیں بن کر کے آتی ہے میدان میں، وہ مدرسے سے آتی ہے۔ مساجد ہوں، اس کی آبادی مدرسے میں پڑھے ہوئے فارغین کی امامت کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ تو دنیا میں اس وقت اسلام کے بقا کی، اس کے وجود کی اور اس کے تحفظ کی، اس کے قیام کی اور اس کے بڑھوتری کی سب سے بڑی وجہ جو ہے مدرسہ ہے۔ اگر یہ نظام ختم ہو جائے تو یقیناً 10 15 20 سال کے اندر مسلمانوں کی تعداد گھٹنے لگے گی اور چوتھائی صدی نہ گزرے گی کہ اسلام کا نام لیوا کہیں کہیں نظر آئے گا۔ تو اسلام کی حفاظت کا اسی لیے مدرسے کو قلعہ کہا جاتا ہے۔ اور اس نوجوان کے حوصلے کو سلام ہے جس نے ایسی ویران جگہ پر، شہر سے اور بازار سے، مارکیٹ سے اور عام طور پر جہاں آمدنی آسان ہوتی ہے ان جگہوں سے دور ہٹ کر کے ضرورت کی جگہ پر ایسا ادارہ قائم کیا۔ بس ہم لوگوں کو ادارے کو سنبھالنے کا طریقہ اور سلیقہ سیکھنا ہے، جیسے جلسے کے آنے کا بھی طریقہ اور سلیقہ سیکھنا چاہیے۔ اب دیکھیے جلسہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے اجتماع کی ایک جگہ ہے، اور اسلام کا مزاج یہ ہے کہ آپ جمعے کی نماز کو دیکھیے، جمعے کی نماز میں مسلمان ایک اجتماع کرتے ہیں جامع مسجد میں، تو جہاں بھی ڈھیر سارے لوگوں کو جمع ہونے کی جگہ بنائی جاتی ہے اس جگہ پر جانے سے پہلے شریعت کا ایک مزاج سمجھ میں آتا ہے جمعہ کے اجتماع سے، کہ حکم دیا گیا کہ غسل کر لو، سنت ہے، خوشبو لگا لو، سنت ہے، صاف ستھرے کپڑے پہن لیں، یہ سنت ہے۔ تو دین کے مزاج کو سمجھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ جس آبادی میں جلسہ ہو لوگوں کو اس دن جلسے میں شرکت کا صبح سے اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ 4 لوگ جہاں بیٹھتے ہیں محنت کش لوگ ہیں، بیچارے مزدوری کر کے کھانے والے لوگ ہیں، یا دن بھر دکان پہ اپنے رہنے والے لوگ ہیں، دھول پھانکنے والے لوگ ہیں، کوئی تو شیشے میں بند رہنے والے لوگ ہیں نہیں۔ تو صبح سے جلسے میں آنے کا ایسا اہتمام ہو جیسے جمعے کی نماز میں جانے کا اہتمام ہوتا ہے، کیونکہ اجتماع وہاں بھی ہے، اجتماع یہاں بھی ہے۔ تو آس پاس میں جب لوگ بیٹھتے ہیں تو کسی کے بدن میں پسینے سے جو ہے بھیگا ہوا ہے اس سے دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے نہا لیں، صبح سے یہ خیال رہے کہ مجھے آج جلسے میں شرکت کرنی ہے تو نہا لیں، اس کے لیے صاف ستھرے کپڑے پہن لیں، نیا ہو تو نیا کا اہتمام کر لے بندہ کہ مجھے جلسے میں جانا ہے۔ آپ یقین مانیے کہ جلسے میں آپ جائیں گے مغرب بعد یا عشاء بعد، لیکن آپ کو جلسے میں شرکت کا ثواب صبح سے ملنا شروع ہو گیا، اس لیے کہ اہتمام وہیں سے چالو ہے۔ خوشبو لگا لیا، اب ایک آدمی خوشبو لگا کر کے بیٹھتا ہے، دوسرا آدمی قریب میں ہے، اس کو بھی اس کی خوشبو اچھی لگتی ہے، اس کا بھی جی چاہتا ہے بیٹھنے کا۔ تو یہ صفائی ستھرائی اور یہ اہتمام جلسے میں شرکت کے لیے کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے مدرسے کو سنبھالنے کا سلیقہ اور اہتمام کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ آس پاس میں جتنے بھی گاؤں ہیں، جتنے محلے ہیں آس پاس کے قریب کے، ان محلوں کے، ان گاؤں کے تمام جو ہے مکتب میں اس مدرسے سے رابطہ رکھنے کا ایک نظام قائم کیا جائے کہ مدرسے سے رابطہ رہے، اور اس میں جو بچے پڑھ کر کے مکتب میں قرآن پاک یا ناظرہ مکمل کرنے کے بعد اس کو مدرسے میں داخل کیا جائے، اور اس مدرسے پر ان بچوں کا حق پہلے نمبر پر ہو جو آس پاس کی بستیوں کے ہیں، اور ان مکتب کے بچوں کا پہلا حق ہو جو یہ مکتب اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو مدرسے کی ساکھ مضبوط ہوتی ہے، مدرسے میں بچے اچھے خاصے نظر آتے ہیں، اور
ابتدائی تعلیم جو ہے بچوں کا وہ مکتب میں ہو جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے مدرسوں کا جو بڑا مقصد ہے وہ حاصل ہوتا ہے کہ اس میں حفظ کی تعلیم ہوتی ہے، عربی کی تعلیم ہوتی ہے اور آگے تک کی تعلیم ہوتی ہے اور آگے تک مضبوطی کے ساتھ اس کا نظام چلتا ہے۔ ابتدائی تعلیم مکتب میں لے لی، اور جو بالکل قریب کے ہیں وہ مکتب کی تعلیم بھی یہی لیں گے۔ تو ہر محلے کے جو بھی انسان یہاں پر ہیں وہ اپنے محلے کے مکتب کو اس سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ اگر ان کے پاس سماجی ذمہ داری ہے اور سماج کے لوگ بات مانتے ہیں تو لوگوں کا ذہن بنائیں، اور اگر وہ اتنے مؤثر نہیں ہیں، پاورفل نہیں ہیں، تو جو لوگ مؤثر ہیں، پاورفل ہیں، ان کی توجہ دلائیں کہ یہ مدرسہ جو ہے ایک مرکز ہونا چاہیے، جس طرح مسجدوں کا ایک مرکز ہوتا ہے نا۔ 10 مسجد، 15 مسجد یا محلے بھر کی مسجدوں کے بیچ میں ایک مرکز والی مسجد ہوتی ہے ہر آبادی میں، پھر کئی گاؤں ملا کر کے ایک بڑی مرکز ہوتی ہے، پھر بلاک کا ایک مرکز ہوتا ہے۔ تو اگر ہم ایسا کریں کہ اس مدرسے کو ایک مرکز کے طور پر لیں اور جتنے مکاتب ہیں اس سے جڑے رہیں۔ مرکز اسی وقت نہیں بنتا ہے کہ مرکز سارے محلے کی مسجد کو پیسہ بھیجتا ہے۔ کیا مرکزی مسجد سے تمام محلے کی مسجدوں کے امام کی تنخواہ دی جاتی ہے؟ صرف پیسے کے لیے جڑنا نہیں ہونا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ دوستو، آپ نے فل واچ پورا ویڈیوز دیکھا، اور ویڈیوز آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے، شاد و آباد رکھے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، اور ایک اچھی اور شاندار ویڈیوز آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گا۔ تو اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔